بابا گاما بہت بزرگ ہو چکا تھا۔ جنوری کے مہینے کا آخری ہفتہ، سخت سردی تھی۔ لحاف سے منہ باہر نکال کر آواز دی، "ارے سنتی ہو؟" جس پر جواب ملا، "مجید کے ابا، آ رہی ہوں۔ تھوڑا سا پانی گرم کرنا تھا کہ جب آپ اٹھ جائیں تو ہاتھ منہ دھو لیں۔" چند لمحوں کے بعد شریفہ آئی اور اس نے کہا کہ آپ اٹھ جائیں، پانی گرم ہو گیا ہے، پھر کچھ کھانے کے لیے دوں؟ بابا گاما ڈنڈے کا سہارا لے کر واش روم تک گیا اور واپس آ کر کہا، "گھر میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ بچے کہاں ہیں؟" جس پر شریفہ بی بی نے کہا کہ بیٹی کی ابھی شادی کی ہے، گھر میں رش تھا مہمانوں کا، وہ چلے گئے ہیں، اس لیے آپ کو سناٹا لگ رہا ہے۔ مجید اپنے سسرال گیا ہوا ہے بہو کو لینے، باقی بچے چھت پر بیٹھے دھوپ تاپ رہے ہیں۔ مجید نے کہا تھا کہ وہ شام تک بہو کو لے کر واپس آ جائے گا۔ بابا گاما ناشتے سے فارغ ہو کر گھر کے آنگن میں اپنے روایتی حقہ کے کش سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور مائی شریفہ دوپہر کے کھانے کی تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ چند گھنٹوں بعد ناک پر دوپٹہ ڈالے بہو نے آ کر سلام کیا۔ تھوڑا وقت ساس سسر کے ساتھ گزارنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات بہت شدید سردی ہونے کے باعث گھر میں بہت سناٹا تھا۔ سب لوگ صبح ہونے اور سورج کی کرنیں نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ البتہ گھر میں فجر کی اذان کے بعد سے ہی برتن بجنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں، جس پر شریفہ نے شوہر سے کہا کہ ہماری بہو کتنی سمجھدار ہے، جو صبح سویرے ہی اٹھ جاتی ہے اور گھر کے کام کاج میں لگ جاتی ہے۔ بابا گاما یہ بات سن کر خاموش رہا اور بیٹے مجید کو آواز دی، "بہو کی طبیعت خراب ہے کیا جو جلدی اٹھ گئی ہے؟" بیٹے نے کہا کہ آپ کی بہو اس لیے نہیں سو سکی کہ گھر میں چمڑے کی بو آتی ہے۔ سسر نے بہو کو بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، جس پر بہو نے کہا کہ ابو گھر بہت گندا ہے، لگتا ہے کئی برسوں سے صفائی نہیں ہوئی۔ بابا گاما زندگی بھر چمڑے کو کوٹ کر بچوں کے پیٹ کی آگ کو بجھاتا رہا تھا۔ انہوں نے بہو کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ موچی کا گھر ہے، ہمارا چمڑے کا کاروبار ہے، بو تو آئے گی ہی۔ جس پر بہو احتراماً جواب نہ دیتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ شادی کو 1 ماہ گزرا تو بہو کی ناک پر دوپٹہ نہیں تھا اور وہ سسر کے سامنے آئی، جسے دیکھ کر سسر نے کہا کہ اب تو آپ کو بو نہیں آتی، جس پر بہو نے کہا کہ میں نے گھر کی اتنی صفائی کی ہے کہ اب بو ختم ہو گئی ہے۔ سسر نے بہو کو کپوں میں چائے انڈیلتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ بیٹی گھر پہلے جیسا ہی ہے، بس اب تمہارا دماغ بھی ہمارے جیسا ہی ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں بو نہیں آتی۔